میں آتے تو ہمیں یہ میجرز پھر لینے پڑتے، تو اس لیے ہم نے دیکھا ایک ان پاپولر ڈیسیجنز ہیں جس سے ہماری پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم کو نقصان ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان ہے۔ ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا، ہم نے ملک کو بچایا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، مگر ہم نے اپنی پارٹیوں کی پرواہ نہیں کی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جو ان کے وزیر خزانہ ہیں اور وہ جو صوبائی وزیر خزانہ ہے جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ٹیلی فون پہ، آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ملک دشمن ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آئی ایم ایف کے معاہدے کو ہم اب نہیں مانتے چونکہ فلڈز آ گئے ہیں۔ مقصد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی امداد پاکستان کو نہ ملے، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں کوئی عوام کو ریلیف کی توقع رکھنی چاہیے؟ انشاءاللہ بالکل ہوگا، کیونکہ ہم پہلے معیشت کو سنبھال رہے ہیں، اور وہ اس لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا ہوا ہے، پھر بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو صرف افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں، ملک میں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ملک میں معاشی انسٹیبلٹی آئے، تو اس کے لیے یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں 9 سیٹوں پہ لڑوں گا، اور جب آپ نے پوچھا اگر جیت گئے تو پھر کیا کروں گا، اس نے کہا پھر استعفے دوں گا، پھر ضمنی الیکشن میں آؤں گا۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ وہ اسے سڑکوں پہ رہنا چاہتے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور عوام اب ان کی چالیں سمجھ چکے ہیں، اور وہ عوام کو اس وقت ریلیف دینے کی بجائے فلڈ ہٹ ایریاز میں وہ جلسوں پہ مرکوز ہے ان کی توجہ۔ گیلانی صاحب، اگلا سال الیکشن کا سال ہے، کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے گی الیکشن، یا کوئی آپ نے حکمت عملی طے کی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کا ایک فارمولا تھا پی ڈی ایم کا کہ جو رنرز اپ ہوگا وہ الیکشن لڑے گا، تو اس کے مطابق جو رنر اپ تھا وہ موسیٰ گیلانی تھی، تو اس لیے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اور نون لیگ کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا متفقہ امیدوار جو ہوں گے پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے، وہ علی موسیٰ گیلانی ہوں گے۔ تو آگے جو ہماری پارٹیز ہیں ان کا اپنا منشور ہے، ان کے اپنے پروگرامز ہیں، اور پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر، اور آگے چل کے دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ سر، آنے والے چند ماہ میں بڑی اہم جو تعیناتی ہونی ہے پاک فوج کے حوالے سے، اس حوالے سے بڑی رساکشی ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف والے چاہ رہے ہیں کہ جلد الیکشن ہو اور پھر وہ تعیناتی ہم کریں۔ پی ڈی ایم جو ہے نا اس کی طرف سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ شاید وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایسی چیزیں ہمیں مجمع میں بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں۔ جب میں نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل کیانی کو، تو صرف مجھے پتا تھا یا اس کو پتا تھا، کسی کو بھی پتا نہیں تھا، تو اس لیے یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، اس لیے ہمیں اس پہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ جب سے پی ڈی ایم اقتدار میں آئی ہے، جتنے بھی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، اکثریت جو ہے پی ڈی ایم ہار گیا ہے، اس تناظر میں بتائیے کہ 157 میں ایسا کیا ڈفرنٹ ہوگا کہ آپ جیت جائیں؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں، جب پی ڈی ایم بنی تھی اور جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے سارے الیکشن ہم جیت گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب جو سیٹیں اب چھوڑی گئی ہیں وہ ان کی اپنی سیٹیں تھیں، اور اپنی سیٹوں میں سے 20 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں وہ ہار گئے، تو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں وہ انہوں نے لوز کی ہیں 5 سیٹیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ الیکشن ہو رہا ہے اس پہ ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار جیتے گا۔ تھینک یو۔ مہربانی جناب۔ عباس بھائی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਫੇਵਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 2000 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ कोऑर्डिनेटर